اور یہاں سے حضرات ایک بہت بڑا فتنہ آج کل پھیلایا جاتا ہے، بالخصوص وہ جیلم کا جاہل. میں نے خود اس کی ایک ویڈیو سنی، اس میں وہ بک رہا تھا. وہ کہتا تھا کہ قرآن مجید اگر بغیر ترجمے کے پڑھا جائے تو ایسے ہے جیسے کوئی فرنچ میں گالیاں دے رہا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. دیکھو ترجمہ قرآن مجید یہ پڑھنے سے کوئی بندہ منع نہیں کرتا، لیکن قرآن مجید کے اندر عمومی طور پر 3 قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں. توجہ ہے حضرات آپ سب کی؟ بالخصوص یہ نوجوان حضرات توجہ کریں. ایک ہے واعظ و نصیحت کا مضمون. اس کے اندر قصص کی صورت میں بھی ہے، پہلی امتوں کے، نبیوں کے، جنت کے تذکروں کی صورت میں ہے، جہنم کے تذکروں کی صورت میں ہے. اس کے اندر بہت ساری امثلہ، نظائر، مثالیں بیان کی گئی ہیں، یعنی سادہ سادہ بندہ جو پڑھتا ہے اس کو سمجھ لگ جاتی ہے. ایک ہے آیات کا تعلق واعظ و نصیحت کے ساتھ. آپ بالکل ان کو پڑھیں، آپ اکیلے میں بھی پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ کو کوئی منع بھی نہیں کرتا. اور دوسرے قرآن مجید برہان رشید کی وہ آیات ہیں جن میں احکام بیان ہوئے ہیں. یہ جو احکام بیان ہوئے ہیں یہ آیت کریمہ کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے مکمل علوم و فنون کی ضرورت ہے. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اکیلے بیٹھ کے پڑھا تو آپ پٹڑی سے اتر سکتے ہیں. آدھی آیت پڑھیں گے، اگلی آپ نے پڑھی نہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر عطف کے ذریعے کس چیز کا حکم ما قبل ساتھ ہے اور کس چیز کا حکم ما بعد کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ پٹڑی سے اتر جائیں گے اور پھر آدھا مسئلہ بیان کریں گے اور خود بھی جہنم میں گریں گے اور باقیوں کا بھی بیڑا غرق کریں گے. تو احکام کی جتنی آیات ہے تو یہ بات ہے یہ علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھیں. اس کا ترجمہ پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن آپ کو احکام کی آیات کا ترجمہ آنا تو چاہیے نا. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. فرمایا ایمان والو اس وقت نماز کے قریب کوئی نہ جائے جب کوئی نشے کی حالت میں ہو. اب کوئی لا تقربوا الصلاۃ تک رک جائے اور کہے کہ اللہ نے کہا ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا. اب اگلی بات تو اس نے پڑھی نہیں اور لوگوں کو کہتا ہے میں قرآن میں دکھاتا ہوں اللہ نے کہا نماز نیڑے بھی نہیں جانا. تو اب اس کا بیڑا غرق ہو گیا نا. اس نے آدھا پڑھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آگے حال اور ذوالحال کے ذریعے کیا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. تو جب تک اس علوم و فنون کے جتنے ماہر ہیں ان کے پاس بیٹھ کر نہ سمجھے گا تو یہ کبھی بھی احکام کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا. اور اسی طرح آپ قرآن مجید میں پڑھیں جہاں پر وضو کے 4 فرائض الگ ترتیب بیان ہوئے. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اللہ نے فرمایا تم اپنے چہرے بھی دھوو، چہرہ دھونا وضو کا پہلا فرض ہے. اور فرمایا کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھوو، یہ دوسرا فرض ہے. آگے فرمایا وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم. یہ وامسحوا سے آگے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے 2 کا حکم الگ ہے اور وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین اس کا الگ ہے، جبکہ یہ ترتیب بیان ہو رہی ہے کہ پہلے چہرہ یہ بھی فرض، بازو دھونا یہ بھی فرض، وامسحوا برؤوسکم اور سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض، وارجلکم الی الکعبین اس کا تعلق وامسحوا کے ساتھ نہیں ہے، فاغسلوا کے ساتھ ہے. اب جس بندے نے درس نظامی نہیں کی تو وہ کہے گا دیکھو بھائی جب فاغسلوا تھا تو 2 چیزیں فاغسلوا میں ہیں، چہرہ دھونا اور ہاتھ کوہنیاں تک دھونا. اور وامسحوا میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک سر کا مسح کرنا، ایک پاؤں کا مسح کرنا. تو اب جس نے درس نظامی پڑھی نہیں ہے اسے کیا پتا کہ یہاں پر ترتیب فرائض کی بیان ہو رہی ہے جبکہ وارجلکم الی الکعبین اس کا عطف فاغسلوا پہ ساتھ ہے. تو بار بار پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، کبھی تھوڑی سی مشکل تقریر بھی سن لیا کریں. ایڈی بھی اوکھی کوئی نہیں. یہاں اکثر طلباء علماء بیٹھے ہیں اے نیرے تواڈے عوام نوں نہیں سنانے کوئی نہ کوئی بھی اسی دعا لینی ہوندی ہے. تو جو قرآن مجید میں احکامی آیات ہے تو یہ بات ہیں. اور میرے بھائی جب آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے ان آیات تو یہ بات کو کیسے سمجھنا ہے. تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن یہ ہے واعظ و نصیحت والی آیات آپ بے شک جیسے مرضی پڑھیں، احکام علماء سے سیکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اور اس پر احادیث اور اقوال صحابہ، اقوال تابعین و تبع تابعین یہ موجود ہیں. چونکہ اصل قرآن کی تشریح حدیث ہے اور حدیث کی تشریح اقوال صحابہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جب اس ترتیب سے آپ قرآن سیکھیں گے تو پھر آپ احکام کو ایک جگہ رکھ سکیں گے. ورنہ آپ یہ کہیں گے نا او میں پڑھیا ہے، ابے تو کی ہے، تو امام اعظم ہے، تیری کیا اوقات ہے، تینوں کچھ بھی سمجھ آ گئی، تو کہے گا یہ دین ہے. 1400 سال سے امت کا جو تعامل ہے کیا ہم اس کو چھوڑ دیں اور تیری تحقیق کو دیکھیں؟ اس لیے میرے بیٹے جو احکامی آیات ہے تو یہ بات ہے وہ آ کر علماء سے سمجھنی پڑیں گی. یہ دوسرے قسم کی، پہلی واعظ و نصیحت، دوسری احکام والی. تیسری آیات ہے تو یہ بات جن میں عقیدہ بیان ہوا ہے.
فرنٹ سیٹوں والے ذرا میری طرف توجہ فرمائیں. جن میں عقیدہ بیان ہوا ہے یہ تو واجب اور فرض ہے کہ عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھا جائے, ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں نا اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, محبوب پاک نے صحابہ کی بیعت فرمائی درخت کے نیچے بیٹھ کر, صحابہ کرام نیچے ہاتھ رکھتے, نبی پاک اوپر رکھتے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو ان کے ہاتھوں پر ہاتھ ہے یہ تیرا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. اب آپ کو کیا یا تو آپ نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہیں گے یا اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کریں گے, اور نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہیں تو تب بھی آپ کو تعویل کرنی پڑے گی کہ حقیقی طور پر تو یہ نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, حمایت خدا کی ہے, نصرت خدا کی ہے, مدد خدا کی ہے, رحمت خدا کی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس بات کو سمجھے آپ حضرات؟ تو یہ جب تک کسی عالم کے پاس نہ بیٹھیں تو وہ آپ کو اصول و شاشی پڑھائے گا تو پتا چلے گا نا یہ تعویل ہے کیا, ورنہ کیا پتا کہ یہ تعویل کیا ہوتی ہے, یہ تفسیر کیا ہوتی ہے, محکم کیا ہے, مجمل کیا ہے, ظاہر کیا ہے, باطن کیا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ تو میں بتلا یہ رہا ہوں ایک ایک مثال دے کر اس کی نزاکت کو. لوگوں نے ڈرامہ بنا دیا, او جی مولوی ترجمے تو روک دینے. وہ ترجمے تو تینوں کس نے روکیا پتر؟ جو مشکل مقام ہیں وہاں پر کیسے سمجھے گا؟ ہر شعبے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو تمہیں بتائیں گے, وہ سمجھائیں گے تجھے. اب اللہ کے لیے ہاتھ کو ثابت کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے ویسے ہی پاک ہے. تو پھر اس کو سمجھنا تو پڑے گا. تو سمجھنے کے لیے یہ جیلم کا جٹ جو کوٹھے والی سرکار ہے ایک کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور کہنا میں نو سمجھ آ گئی ہے. تینوں سمجھ, تیرے کو کالا علم ہے, تینوں سمجھ آ گئی ہے, تجھ سے نہیں سیکھیں گے ہم میں نورانی چہرے والے علماء و سادات سے سیکھیں گے. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آئی میری جان؟ 5-4 بندے چپ شاہ بن کے بیٹھے ہو, ذرا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تو. تو میرے عزیز میرے بھائی میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آیات طیبات یہ 3 قسم کی عمومی طور پر ہوتی ہیں. ایک میں وعظ و نصیحت, اس کے اندر قصص بھی آ جاتے ہیں, تذکار جنت و جہنم بھی آ جاتے ہیں, یہ ساری باتیں یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. احکام ہوں یا عقائد ہوں ضروری ہے کہ عالم کے پاس بیٹھے تاکہ امت میں انتشار پیدا نہ ہو. یہ انتشار پیدا ہی تب ہوتا ہے جب کوٹھے والی سرکار اندر بیٹھ کے اکیلے پڑھتے اور سویرے وہ جڑی انہوں سمجھ آؤندی ہے سویرے وہ کلے بنا کے چڑھا دیندا ہے تے ساڈی قوم بھی پوچھن ٹر پئی دی ہے اچھا آ گل ایداں آ. میں نے کہا یار 60-70 سال ہو گئے علماء سے پڑھتے پڑھاتے آپ کو تب سمجھ نہیں آئی یہ جو نیا فتنے باز ہے اس کو کیسے آ گئی؟ اب یہ 3 باتیں سمجھ آ گئی آپ حضرات کو. اب آ جائیے اگلی بات, قرآن مجید برہان رشید. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دیا جائے. میں آیت قرآن کی دیتا ہوں, کوئی مائی کلال اس کا ترجمہ کر کے دے. الف لام میم یہ آیت ہے, اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے. حضرات علماء بیٹھے ہیں, امام فخر الدین رازی جیسا مفسر کہتا ہے جو میدان تفسیر کا غازی ہے, منطقی بھی فلسفی بھی, آپ بھی کہتے ہیں جب ان کا ترجمہ کیا جائے تو حق یہ ہے صرف یہ کہا جائے واللہ ورسولہ اعلم بمرادہ, کہ یہ آیات جیسے یاسین طٰہٰ الف لام میم کاف یا عین صاد قاف صاد یہ جو کچھ بھی ہے ان کا ترجمہ ہے قرآن ہے آیت, لیکن ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا اس کی عطا سے مصطفیٰ جانتے, اور حقیقی طور پہ کوئی نہیں جان سکتا. ہاں علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ لکھا ہے روح المعانی کے اندر کہ جب کوئی اللہ کا ولی, گال آ گئی بابیاں تھے, سمجھ آ رہی ہے, جب کوئی اللہ کا ولی ان آیات طیبات کو پڑھتا ہے تو جتنا ولایت میں اس کا مقام ہوتا ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اسرار کھل کے وہ آیت خود اللہ کے ولی کو بتا دیتی ہے کہ میرا مطلب یہ بن رہا. یہ علامہ محمود آلوسی بغدادی نے لکھا ہے. تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں, تو میں کہا بابے ایڈے شاہ نے بھی قرآن آپ بول دئی. اب سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں جا رہی؟ 5-4 بندے پھر چپ بیٹھے ہوئے, تکڑے ہو کے بیٹھو نا یار, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں نے یہ آیت پیش کی ہے, یہ مرزا جاہل اینڈ کمپنی, کوئی بھی اس کا چمچا کڑچا بیٹھا ہو وہ الف لام میم کا مجھے ترجمہ کر کے کہندا اے دا ترجمہ تو ہے ہی کوئی نہیں. تو میں کہ تو کہندا سی بھائی ترجمہ نہ ہوئے تے اے تو فرانچ دے گالیاں نے, ہن اے دا ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکدا. اب کیا مسئلہ ہے؟ پھنس گیا نا, پھنس گیا نا. اچھا یہاں نہیں, ایک اور بات بھی ہے میری جان. جب ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں الحمد اور سورت ملاتے ہیں, کیا ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں؟ بولو. تو کیا ہم قرآن جب پڑھتے ہیں اور بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں جو یہ گندی فکر دے رہا ہے کہ یہ تو فرانچ میں گالیاں ہیں, کیا نماز میں گالیاں ہیں؟ استغفر اللہ ثم ایسا گندا انسان یار, ایسے لوگ ہیں جو قوم کے عقیدے بگاڑ رہے ہیں. اور پھر تیسری بات, بھائی اگر قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہی ضروری ہے تو مجھے یہ بتلایا جائے نا
کہ جو بندہ کبھی بھی سکول نہیں گیا صرف وہ قرآن پڑھنا جاتا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، چٹے تو چٹا ان پڑھ بھی آ جاوے قرآن اس کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ اب اسے تو ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تو کیا ساری زندگی معاذ اللہ وہ گالیاں اللہ کے کلام کو بغیر ترجمے کے پڑھنے کے یہ کہہ رہے ہو گالیاں؟ اور یہ بات تو کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا جو یہ بدبخت کر رہا ہے۔ لیکن آ جاؤ، میرے نبی نے فرمایا، یہ میں حدیث نہ دکھا سکوں جو چور کی سزا میرے نبی نے فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے جو مثال دی نا وہ کسی اور آیت کی نہیں دی، فرمایا الف لام میم، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، یہ ٹوٹل 3 ہے، جو الف لام میم کہے اس کو اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب ان کا ترجمہ تو کوئی جانتا نہیں اللہ رسول کے علاوہ، میرے نبی نے پھر بھی مثال اس کی دی ہے تاکہ ایسوں کا منہ بند ہو سکے جو کہتے ہیں کہ ترجمے کے بغیر پڑھو تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے، میرے نبی نے کہہ دیا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، ترجمے سے قرآن پڑھنے سے منع آپ کو کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنی صلاحیت تو دیکھیں نا۔ ادھر دیکھیں بھائی، کوئی بھی بندہ قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو عالم بنائے اور پیش کرے کہ میری گال سنو، میں میرے نہ مناظرہ کرو، اپنے مفتی نو کڈو، فلانا آئٹم کہنا، تو آپ گھوڑے چڑھے ہیں ماما، تو ساڈے مفتی نہ گلاں کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ وہ ڈرامے بند کر رہے نویں ڈرامہ یار۔ لیکن میں ادھر دیکھو، کوئی بندہ میڈیکل کی کتابیں پڑھ لے اور کمرے میں بیٹھ جائے، اور مینوں پتا ڈیسپرین کیویں بنتی ہے، مینوں پتا ڈاکٹر کیویں بنتے ہیں، مینوں پتا آپریشن کیداں کریدا، اور مینوں پتا ٹانکے کیداں لائی دے نے، اے ڈاکٹر تے چھرے پھیر دینے، فلانا ٹمکانا ہے۔ تو کوئی اسے ڈاکٹر مانے گا صرف کتابیں پڑھنے کے بعد؟ وہ کہیں گے اب پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے مکمل تعلیمات ہوتی ہیں، تجربات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مکمل اس کی تفصیلات ہیں، ایکسپرٹ پروفیسروں کے پاس پڑھے گا، وہ ڈگری دیں گے، پھر ڈاکٹر کہلائے گا۔ اگر کتابیں میڈیکل کی پڑھنے کے بعد کوئی ڈاکٹر کا دعویٰ نہیں کر سکتا، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی انجینئر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو یہ قرآن ترجمے سے پڑھ کر کوئی عالم ہونے کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو ہم نے دین کو اتنا یتیم سمجھ لیا ہے۔ اگر وہاں پر وہ جیل میں جاتا ہے تو جاگنا چاہیے لوگوں کو، عالم ہونا جو کہ ایک بڑا عہدہ ہے، ترجمہ پڑھ کے جو دعویٰ کرے اسے بھی جیل میں ڈالنا چاہیے تاکہ دین کا نقشہ نہ بگڑے۔ کیا آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی جو میں سمجھا رہا ہوں؟ یار یہ تماشے بند کرو، امت کو صحیح راستے پر رہنے دو۔ اور ادھر دیکھیے میری طرف، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ، ایسوں کو کہتے ہیں عالم شیطانی۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم، وہ بات کے رخ کو چینج کرتے ہیں، اور جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ اصل بات کا جو مکھن ہوتا ہے وہ نکال کے قوم کے سامنے رکھتا ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے تاکہ فقیر آپ کو بات سمجھائے، سمجھا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو۔ دیکھیے بھائی، قرآن مجید برہان رشید، یہ مرزا جہلمی اور اس کے لٹ، یہ غور سے سنیں، ہمارا حق بنتا ہے ہم آپ کو اویئرنیس دیں بھائی جان۔ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اپنی تکلیف کا علاج کرا، ہم بتائیں گے اس قوم کو۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ مدثر آپ پڑھیں، اللہ نے اس میں فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اللہ فرماتا ہے ان کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ مرزا جیلمی ایک آیت پڑھتا اور پتہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو قرآن دے وچ لکھا ہے شفاعت کسی نے نہیں کرنی، شفاعت کوئی نہیں ہے، ایویں سنی تانوں کہندے نے، ہاں جی میں دسیا سنی نہیں دسن گے۔ وہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے، بھی ہے تو قرآن کھولی بیٹا تو سورہ مدثر ہے، اوئے ہوئے آیت دا نمبر بھی دسدا بھی 22 نمبر ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کہنا نمبر دسدا ہے، میں کیا رونگ نمبر ہی، اصل مسئلہ یہ ہے، توجہ ہے نا؟ اب یہ بات دھیان سے سنیے حضرات میری، اب یہ نمبر بتا دی اس نے۔ ادھر دیکھو میری طرف، اب آپ نے یہ بات سن لی، قرآن کی آیت ہے نا، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والے کی شفاعت انہیں فائدہ نہ دے گی۔ حالانکہ اگر اس پر ہی غور کرے مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا شفاعت تو کرے گا ہی کوئی نہیں۔ میں کہا مرزا پھر سیدھی گال کر بھی تہاڈی کوئی نہیں کرے گا، ساڈی زہرا دا بابا کرے گا نا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب دوسری بات بھی سمجھیے، میں نے کہا اگر شفاعت کا وجود ہی نہیں ہے تو میرے نبی نے پھر یہ کیوں فرمایا جو حافظ ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں سے 10 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا، اور 10 بندے بھی وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، حافظ ان کا ہاتھ پکڑے گا اور جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر شفاعت نہیں تو بیٹا اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو قرآن کی بہترین تفسیر تو حدیث ہے نا۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا آ جائیے دوسری حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو حاجی حج کر لے، توجہ ہے جی،
جو حاجی حج کر لے اور اس کا حج قبول ہو جائے، فرمایا وہ اپنی قوم میں سے 400 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ اب یہ کہتا ہے شفاعت ہی کوئی نہیں، اللہ نے آگے شفاعت ہی کوئی نہیں، اور جبکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے اور وہ بتا رہی ہے حافظ بھی شفاعت کرے گا۔ بھائی ادھر میری طرف دیکھو نا، آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے، میری طرف دیکھیے۔ حاجی بھی کرے گا، حافظ بھی کرے گا، اور صرف یہاں تک بات نہیں، نبی پاک نے فرمایا، ترمذی میں پورا چیپٹر قائم ہے، باب اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ حضور نے فرمایا جو راستے کو ستھرا کرتا ہے، کوئی بھی اٹکل والی چیز، روڑ ہے، وٹا ہے، کنڈا ہے، انہوں سائڈ تے کار چھڑے، یہ راستہ تم صاف کرو، اللہ جنت کا راستہ تمہارے لیے صاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تو راستہ صاف کرنے سے شفاعت واجب ہو رہی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، اذان والا چیپٹر کھولیے، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اذان کہے اور بعد میں یہ دعا پڑھے، یا جو اذان سنے اور جواب دے اور بعد میں یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ الی آخرہ الدعاء، اس کو پڑھے، فرمایا اس پر شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب مرزا کہتا ہے شفاعت ہے کوئی نہیں، اور حدیثیں پڑھو تو گل گل تے شفاعت ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بھائی اگر شفاعت نہیں ہے تو پھر میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کو دیکھا میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ان کو گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ وہ جاہل ہے جو راستے میں اتر گیا، اس کو پتہ نہیں علم کی وادی میں ہے کیا، اس کو پتہ ہی نہیں علم کا، اور اس نے شفاعت کا انکار کر دیا۔ اور میں آپ کو حدیث سناؤں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام سیوطی جیسوں نے بھی اس بات کو لکھا، فرمایا قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب شفاعت کر رہے ہوں گے تو آپ کی ملاقات خانہ کعبہ سے ہو جائے گی۔ آپ خانہ کعبہ سے پوچھیں گے کعبے تو کدھر پھرتا ہے؟ کعبہ پتھروں کا بنا، اس دن بولے گا، دیکھے گا، سنے گا، سمجھے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں کعبے سے پوچھوں گا تو کعبہ مجھے کہے گا حضور میں لوگوں کی شفاعت کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام جب او پتر ادھر دیکھو، ادھر دیکھ لا پتر، پیچھے ہٹ کے بیٹھ، چوکڑی مار کے بیٹھ، پیچھے ہٹو، چوکڑی مار، گل نہیں کرنی پتر، میں کلاس بہن والا بندہ، گل سمجھو تھوڑا، دوبارہ پھر سنیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری ملاقات خانہ کعبہ سے ہو جائے گی اور میں کعبے سے پوچھوں گا کدھر، وہ کہے گا میں شفاعت کر رہا ہوں بندوں کی۔ نبی پاک علیہ السلام جب سنیں گے تو آپ رونے لگ جائیں گے۔ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کو شفاعت والا کام تو بڑا پسند ہے، آپ تو آج سب کی شفاعت کریں گے اور آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے شفاعت کر رہے ہیں، تو میں نے تو بظاہر آپ کا پسندیدہ کام کیا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے یا کعبے بتا کر ان کی شفاعت کر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ جنہوں نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان سلامت لے گئے، میں آج ان کی شفاعت کروں گا۔ تو فرمایا ان کی شفاعت تو کرے گا جنہوں نے تجھے دیکھا ہے اور ایمان بچا گئے، جنہوں نے نہ تجھے دیکھا نہ مجھے دیکھا لیکن ایمان لائے تھے، ان دیوانوں کی شفاعت کون کرے گا؟ بھائی آپ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اور پھر ادھر سنیے آخری حدیث شریف سناؤں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے شفاعت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، فرمایا میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ حضور نے منشن کیا ہے۔ ہاں اور پھر ایک حدیث بطور لنگر اور بھی سن لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا میرے آقا قیامت والے دن آپ کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا قیامت کا دن ہے مجھے کیا پتا، مجھے تو غیب نہیں ہے، قیامت کا دن آئے گا پھر دیکھیں گے، ایڈے بڑے سوال نہ کریا کرو، نہیں، فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر، فرمایا قیامت والے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا، اتنے دنیا میں درخت نہیں، اتنے درختوں کے پتے نہیں، اتنے کنکر یعنی بجری دے روڑے نہیں جنہاں نو بخشوا کے میں محمد جنت میں لے کے جاواں گا۔ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضرات اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اب یہ شفاعت کا کنسپٹ یہ ہے، توجہ ہے جی حضرات، شفاعت کا کنسپٹ یہ ہے، لیکن یہ کہتا فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، قرآن لکھے ہے شفاعت ہونی کوئی نہیں۔ اب آئیے اس کا جواب سنیے کیا ہے۔ دیکھو میں نے یہی کہا ہے، ترجمہ پڑھنے والے یوں پٹڑیوں سے اترتے ہیں، کوٹھے والی سرکار پٹڑی تو اتر گیا ہے، جبکہ اس کا مفہوم کہ ادھر دیکھیں، اب آپ قرآن اٹھائیں، ابھی خود فیصلہ کریں، اس کے پیچھے والی آیتیں پڑھیں اور آگے والی پڑھیں، تو چانن ہو جائے گا گل کے دی ہوندی پئی ہے۔
بات ہو رہی ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. بات اس کافر کی ہو رہی ہے جو آوارہ ہو گیا، بے ادب ہو گیا. وہ جب جہنم میں جائے گا تو جنتی پوچھیں گے تو جہنم میں کیوں گیا؟ تو وہ کہے گا میں آوارہ ہو گیا تھا، میں تو سب کا ادب ہی نہیں کرتا تھا، میں بے حیا تھا، میں تو صحابہ کو بھی لائٹ لیتا تھا، اہل بیت کو بھی لائٹ لیتا تھا، ولیاں نو بھی کچھ نہیں سی سمجھدا، میں بڑا آزاد خیال تھا، لیکن آج میرا ایمان برباد ہو گیا اور میں کافر ہو کے مرا اور میں جہنم میں آ گیا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اور دوئے نو پوچھا جائے گا تسی ساڑ دے پے ہو. وہ کہیں گے یار ہم دنیا داروں کے پیچھے لگ کے، ملحدوں کے پیچھے لگ کے ہم نے تو قیامت کا انکار کر دیا سی. کیڑی مار کے اٹھنا ہے، کہنے پوچھنا ہے، کون سوال تے کون جواب. دین میں ضروریات دین میں قیامت پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کوئی نہ رکھے تو کافر ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ جو گستاخ ہیں کافر وہ، اور یہ جو دین کے منکر کافر یہ. حتی اتانا الیقین فرمایا موت آ گئی، اے گئے جہنم دے وچ، میدان محشر والے دن انہاں کافراں دی شفاعت نہیں ہونی. گل ہو رہی ہے کافراں دی، اے ایویں انہاں دے وچ وڑ کے کھڑا ہو گیا ہے. اب ذرا بات کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کریں. بات ہو رہی ہے کافروں کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا، جو بے ادب ہے، جو گستاخ ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں، ان کی شفاعت نہیں ہوگی. گل کافراں دی ہوندی بھئی اے ایویں ماما بنیا کھلوتا ہے انہاں دا جناب، اور کہتا شفاعت نہیں. اوے کافراں دی نہیں ہونی اور مسلمانوں کی. پہلے میں نے اتنی حدیثیں سنو، اب ایک آیت عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آیت اس کی تفسیر پڑھیے. میری آقا سے پوچھا گیا حضور یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے اللہ قیامت والے دن جب مجھے عطا کرے گا، یہاں کھڑے ہو کے تمہاری شفاعت کروں گا اور تمہیں جنت میں لے کے جاؤں. آپ کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو یہ ہیں کوٹھے والی سرکار، یہ ہے عالم شیطانی جس نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اور وہ بھی کافروں کے بارے میں اور پھیلا دیا کہ شفاعت ہے ہی کو نہیں آتا ہے، ہم ہی بندے گلاں کر دینے شفاعت دیاں. اور میں کہا گوڑیا تو باقی پڑھیا کی ہے، دین کا نقشہ نہ بدلو، اس امت کو نبی پاک کا سہارا لینے دو. یہ جو امت نبی سے پیار کرتی ہے اس امت کو نبی سے پیار کرنے دو. پر ادھر دیکھو، میں حضرات اہل سٹیج جتنے علماء مشائخ سادات تشریف فرمائے میں ان کی توجہ چاہ لیتا ہوں. ادھر سے دعا ملے گی نا تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تھا قرآن مجید میں اس نے گڈ مڈ کیا اپنی طرف سے مفہومی اعتبار سے. اور دیکھو کتنا غلط عقیدہ. بات کافروں کی ہو رہی کہ ان کی سفارش کوئی نہیں ہوگا، ایک کہے گا کسی دی بھی کوئی نہیں ہونی. میں کہ تو ایویں کافراں دا ماما بنیا کھلوتا ہے اور انہاں دے وچ ایویں گیا کھلوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آ جائیے حدیث سے ایک مسئلہ سناتا ہوں. جو عالم شیطانی جو کوٹھے والی سرکار ہوتی ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں علماء کے پاس آؤ، ان کے پاس بیٹھو، یہ تمہیں سمجھائیں گے. یہ جو مدرسے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ایمان بچانے کے مرکز ہیں. یہاں خود بھی آؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہاں ایمان کیسے بچایا جاتا ہے، کیسے ان کو اشکان مصطفیٰ بنایا جاتا ہے. اور سنیے میری طرف، حدیث شریف میں ہے. اب یہ بھی مرزا جاہل اینڈ کمپنی جتنے چمچے کڑچے چھوڑے وہ سارے بک بک کرتے رہتے. سنو، اور اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے. یہ اس کے اعتراضوں میں سے 2 اعتراضوں کے جواب دے دیے میں نے. ایک بے قرآن ترجمے کے بغیر جو پڑھے وہ فرنچ میں گالیاں استغفر اللہ، اس کا میں نے جواب دیا. اور دوسرا یہ کہ شفاعت کو نہیں، اس کا جواب دیا. یہ عالم شیطانی ہے، ایدی گراری بٹھی ہے. اب حدیث پڑھنے کیسے غلطی لگتی، ادھر دیکھو میری طرف. صحاح میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد پڑھ کے دیکھیے، ابن ماجہ پڑھ کے دیکھیے. نبی پاک نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، وفی روایت لا تتخذوا قبری عیدا. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب یہ حدیث ہے. اب یہ اس کا مفہوم پتہ کیا دیتا ہے؟ ابن ماجہ ہے، ہاں سیاست ہے. تینوں پتا پھر بولتا تو بڑا عجیب ہے نا. وہ یہ حدیث دا نمبر ہے، سنی نہیں دسن گے، میں دسدا پیا. ہاں میں کہا بلے بھائی کی دسیں گا، دس سانو بھی ذرا. نبی پاک نے فرمایا میری قبر نو عیدگاہ نہ بنانا. پھر کہندا ہے عیدگاہ میں کتنا رش ہوتا ہے؟ اکھے بہت ہوندا عید والے دن. کہندا نبی پاک نے ہی منع فرمایا میرے روزے تے رش نہ لانا. لو یہ مفہوم دے دیا. اور آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں شاید ہی کوئی اس کے مفہوم کو سمجھتا ہو سوائے اہل علم کے. خدا کا خوف کریں. اور میں یہ جو ادارہ ہمارا ہے حضرت کرما والا سرکار کا فیض لیے ہوئے، اس ادارے کے نہج پر جیسے یہ سنجیدہ فکر علماء کو بلاتے ہیں. میں تو خیر طالب علم، من کان علی عالم فہو جاہل، جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ سب سے بڑا جاہل ہے. میں طالب علم اور پیغام دینے آیا ہوں. جیسے یہ سنجیدہ فکر علماء کو بلاتے ہیں آپ بھی علماء کو سنا کریں. اے جڑے دوڑے مائے شعر و شاعری پیسے اپنائے تے سڑتے رہندے ہو نا، تے سویرے تانوں ککھ دا نہیں پتہ ہوندا بھی سانوں مولوی ہونا دسیا کی ہے. تسی چسکے لینا بند کر دیو. اور جتنے عوامی بندے آئے ہو نا، اے جڑے 2 نعت خانوں ساتھ کے 3 لاکھ روپیہ اتنے سڑ دے، نہ انہاں دی داڑھی پوری طرح نمازاں پوریاں تے نہ عقیدہ پورا، ساڈے سٹیج تے کھلو کے کسی اور نوں راضی کر دینے. اوئے بس کرو ہن. اور یہ جتنے چسکیلو مولوی ہیں ان سے بچ جاؤ. ان کو بولو ایک موضوع ہمیں سمجھا کے جا،
فتنے اٹھ رہے ہیں, تیرا حق بنتا ہے تو ہمارا ایمان بچا. تو آ کے جی میں سپنے وچ ماہی ملیا تو میں گال چ پا لیاں باواں, تو میں کہیا ہن تو گال چ باواں چھڈ, او چھڈ کے کو سانو گل بھی دس, ماما سویر دی جفی پائی ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, یہ ڈرامے بند کرنے پڑیں گے. بس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن میرے پاس اس کا اور علاج نہیں ہے. گھنٹہ گھنٹہ سورہ لا کے پہلوں کہنا میں شعر انج پڑھاں گا, ہن میں انج پڑھاں گا, ہن میں انج پڑھاں گا. او تو انج قرآن کیوں نہیں پڑھدا؟ تو میں سے حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ اور کیا کہوں یار, یہ محافل کروانے والوں سے چسکے لیتے ہیں. وہ پیسے پاؤندے نا, 5000 میرا پالو فلانے نو ساتھ لو. وہ تیرے 5000 دے وچ اسی پورے ایک سال دے واسطے تہاڈی محفل ہوندی, ایک سال واسطے. ایک 5000 دے وچ سارا گل کر کے ٹر جاندا ہے. ایتھے عالم ہونا چاہیے جڑا پکا سنی ہوے اور فاضل ہوے اور تانوں دسے اصل مسلک اور عقیدہ کیا چیز ہے. ایمان بچا کے جائے یار, خدا کے لیے جاگ جاؤ, خدا کے لیے جاگ جاؤ. چسکیاں چوں نکل آؤ. نعت خوانی میں خود کر لیتا ہوں, کئیاں تو میں چنگی پڑھ لینا. آ جڑے سورہ لاؤندے چنگیاں تو میری چنگی سورہ ہے, لیکن میرے استاد نے روکا ہے. میں فیضان مدینہ فیصل آباد سے پڑھا ہوں. استاد صاحب کہتے سر نہیں لگانی. میں کہا کیوں؟ کہتے پتر سر تقریر دے وچ ایڈی چنگی شے ہوندی نا, ایک باری تے نبی پاک بھی لا لیندے, نہیں لائی نبی پاک نے. بیٹھے اگر کوئی مجھے بتا دے, میں نے بڑا تلاش کیا, بڑے بڑے علماء سے پوچھا بھی سر دے نبی پاک جب تقریر کرتے تھے خطاب, کبھی نبی پاک نے سر لگائی ہو؟ ہاں, قرآن پڑھنے کے بارے میں فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. فرمایا قرآن پڑھ دیں جڑا سر نہ لاوے وہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں. قرآن سر سے پڑھنا چاہیے. تقریر میں سر لگانے کی کوئی ایک دلیل دے دو. اگرچہ دلیل نہیں ہے لیکن پھر بھی تقریر میں سر لگانا جائز ہے. پر یہ جائز کام نو تسی تو واجب سمجھ لیا ہے, تسی تو فرض سمجھ لیا ہے. تسی کہندے جڑا سر نہ لاوے وہ خطیب ہی نہیں. خدا دا خوف کرو یار, کہڑے پاسے قوم نو لے کے ٹر پئے ہو بیٹھے ہو. سور والے مولوی بیچارے گھنٹہ گھنٹہ فون تے میرے نال لڑ دے جے تو آ گل کیوں کیتی ہے, تے قوم نو پتہ ہی کوئی نہیں سی. تے میں کہ دسنی کہنے یہ دسنی ایسا دسنی ہے پتر, تکلیف ہوے تینوں لاکھ واری ہوے. میں یہ نہیں کہتا, سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا اگر کوئی ملا شریف پڑھے سر میں تو پڑھ سکتا ہے, منع نہیں ہے. لیکن یار آگے جو اعلیٰ حضرت نے اپنی مرضی دا احمد رضا نو نہ ماننا. اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا روایات صحیحہ و معتبرہ پڑھے. کم از کم سر لائیے تو روایتاں تو پڑھنا, صحیح پڑھنا, معتبر پڑھنا. او بیٹھے ہو کئی بندے تو کئی ٹینشن لے گئے ہو, کئی طالب علم پریشان ہو گیا سی تے آپ کاپی کرنی سی فلانے دی. میں کہا اوے میری گل سنے ادھر, کدی کسی دی کاپی نہ کری. میرے استاد نے کہا اپنا انداز ہونا چاہیے. کاپی حیاتی پر کاپی رہندی ہے, اصلی بن اپنا انداز ہونا چاہیے. کاپیاں بن جاندے ہو, کاپیاں فلانے دی کاپی, ٹمکانے دی کاپی, کاپی نہ بن. فوٹو کاپی ہوندی ہے, اصلی ہوندا ہے. اب میں نے مسئلہ آپ کو سمجھا دیا ہے. اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں بھائی جان, سر لگانا منع نہیں ہے, پر گلاں سر دیاں دسو کاکا. خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب ذرا اگر آپ جاگ رہے ہیں اور دھیان ہے تو مسئلہ سمجھاؤں جو سمجھا رہا تھا. صرف یہ درد ہے میرا کہ جناب آپ چسکوں سے نکل آئیں اور حقیقت سنا کریں.